بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم درود پاک اس محبت سے، توجہ، دھیان یا یقین سے نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں وہ روحانی فیض نہیں ملتا۔ لیکن درود پاک میں جسمانی، روحانی، قلبی، گناہوں کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ اسے پڑھنا شروع کریں، جسمانی بیماریاں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، اس سے روحانی مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ آپ کے اگر ایسے معاملات ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہے وہ بھی بہتر ہوتے ہیں، اور سالوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں اس سے۔ کامل یقین والا ہو بس۔ آپ کا دل جب درود شریف پڑھے گا تب آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ توجہ دھیان سے پڑھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت کمزور ہوں، فزیکلی مجھے کوئی ایشو تو نہیں ہے لیکن بس ویکنس بہت ہے، اور اس ویکنس کی وجہ سے اکثر میرے پیروں میں درد رہتا اور کبھی کبھی شدید درد ہوتا، اتنا شدید درد ہوتا کہ مجھ سے چلنے پھرنے میں بڑی دقت ہوتی، اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا، حتیٰ کہ مجھے نماز بھی چیئر پہ پڑھنی پڑتی۔ کہتے ہیں کہ پیر بالکل بے جان ہو جاتے ہیں، وضو کرنا تک مشکل ہو جاتا، کبھی کبھی مسجد جانے کی ہمت نہ ہوتی، کسی کا سہارا لے کر جاتا، اور اگر مسجد نہ جا پاتا تو پھر گھر میں ہی نماز پڑھتا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو دکھاتا، میڈیسن لیتا، کچھ عرصے فائدہ ہوتا اور پھر ویسے ہی ہو جاتا۔ ڈاکٹرز کہتے زیادہ چلو پھرو نہیں۔ کہتے ہیں زندگی کے 100 کام ہیں، 100 چیزیں ہیں، اگر آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، چل ہی نہیں سکتے تو کام کیسے ہوں گے؟ کہتے ہیں میں دن بہ دن بہت ڈپریشن میں جانے لگا، بہت زیادہ میں نے میڈیسنس یوز کیں، طاقت کی دوائیاں بھی کھائیں، حکیموں کو بھی دکھایا، کسی نے مجھے آئل دیا کہ اس کی مالش کرو، وہ بھی کر کے دیکھ لی۔ کہتے ہیں کہ شاید جتنے علاج ممکن تھے میں نے سبھی کر لیے، کوئی نہیں چھوڑا۔ اور انہی عرصے میں انہی تمام علاج میں تقریباً کئی سال گزر گئے۔ کہتے ہیں یہ سال گزرتے رہے لیکن کوئی افاقہ، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان رہنے لگا اپنی اس بیماری کو لے کے۔ جاب میں بھی اکثر مسئلے آتے ہیں کہ میں ایکٹیولی کام نہیں کر سکتا، ایکٹیولی پرفارمنس میری نہیں تھی، تو اس پہ مجھے باتیں سننے کو ملتی۔ کہتے ہیں اب گھر میں بھی باتیں سننے کو ملتی، جاب پہ بھی سننے کو ملتی، اب میں اپنی کنڈیشن لے کر جاؤں تو جاؤں کہاں؟ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک واقف کار گھر آئے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، جب انہوں نے مجھے چلتا ہوا دیکھا تو مجھے چلتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میں تکلیف میں ہوں، چلا نہیں جا رہا، پریشانی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اتنے علاج کر کے دیکھ لیے، درود پاک کو بھی آزما لیجئے۔ درود پاک کے اتنے مشاہدات ہیں، اتنے واقعات ہیں، اگر آپ سننے لگیں گے تو بس آپ کا یقین ایسا بنے گا کہ سب چھوٹ جائے گا، لیکن درود پاک ہر سانس کے ساتھ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی مشاہدات بتائے تاکہ میرے یقین میں اضافہ ہو، اور کئی درود پاک کے سیغے بتائے۔ کہنے لگے اس میں سے کوئی سا بھی لے لیں، آپ محبت سے پڑھیں، بس توجہ سے پڑھیں، جتنا آپ دھیان سے پڑھیں گے اتنی جلدی کرم اور فضل ہوگا۔ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ کیوں نہ درود ابراہیمی پڑھوں، نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ درود پاک، تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی، اسے پڑھے بغیر تو نماز قبول نہیں ہوگی، نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، 101 مرتبہ ڈیلی، روزانہ درود ابراہیمی پڑھ کر توجہ دھیان سے پڑھتا، باوضو پڑھتا، اپنے پیروں پہ دم کرتا، اپنی دوائیوں پہ دم کرتا، اللہ کے حضور رو رو کے دعا کرتا کہ الہی محتاجی نہیں چاہیے، معذوری نہیں چاہیے، میری مدد فرما۔ سالوں گزر گئے، کسی دوا نے اثر نہ کیا، لیکن درود پاک تو سب سے بہترین دوا ہے، بس اس میں میرے لیے تاثیر پیدا کر دے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرتا رہا، درود پڑھتا رہا، آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی، مجھے میرے پیروں میں جان محسوس ہونے لگی، کہتے ہیں کہ صحت محسوس ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، اب میں نماز کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں، اور مجھے چلنے پھرنے میں بھی کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی، گھر کے سارے کام کرتا ہوں، اپنی جاب پر بھی ایکٹیولی ساری چیزیں کرتا ہوں، اور اب میں دوائیاں تک نہیں کھاتا۔ کبھی کبھی تو میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں دوائی کی طرف دیکھوں بھی، دل چاہتا ہے ساری دوائیاں اٹھاؤں اور پھینک دوں۔ اور کہتے ہیں کہ اب میں مالش بھی نہیں کرتا اپنے پیروں کی۔ کہتے ہیں بس ایسا یقین بن گیا نا میرا کہ سالوں کا تکلیف، سالوں کی پریشانی، درود ابراہیمی وہ بھی صرف 101 مرتبہ پڑھنے سے ٹھیک ہو گئی۔ تو کہتے ہیں بس اب میں نے اسی کو اپنا ورد بنا لیا ہے، اب مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کرتا ہوں۔ بیماری آ جائے، کوئی نوکری میں مسئلہ آئے، گھر میں مسئلہ آئے، کوئی پریشانی آ جائے، کہ وضو کیا، خوشبو لگائی، توجہ دھیان سے 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا، اور بس دعا کرنا شروع کر دی، اور کرتا رہتا ہوں دعا جب تک مسئلہ حل نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ بس اتنا یقین بن گیا کہ مجھے لگتا ہے یہی اس میں اعظم ہے، اب جو مانگوں گا اسی کے وسیلے سے مانگوں گا اور اسی کے وسیلے سے ملے گا، ایسا یقین بن گیا درود پاک کے اوپر۔ کہتے ہیں اب میں لوگوں کو اپنے مشاہدات بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر یقین پیدا ہو اور وہ بھی درود شریف پڑھیں اور درود پاک کی طرف آئیں۔ کہتے ہیں آپ بھی پڑھیے، کوئی مسئلہ ہو 101 مرتبہ پڑھیں درود ابراہیمی، پانی پر دم کر کے پئیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، محبت سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، مدینے کے تصور کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کیسے ناممکن کام ممکن ہوتے ہیں، سالوں کے مسئلے، سالوں کی بیماریاں، پریشانیاں ختم ہوں گی، دنوں میں نہیں لمحوں میں ختم ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامل یقین والا بنائے، آمین۔